السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم عبدال خان خان خیل. فیس بک لائیو سیزن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ، اور آج ہے ہمارے ساتھ اور نیو اینڈ دا بیسٹ گیسٹ سر رضوان فیکٹری والا. سر رضوان فیکٹری والا، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ شو کو جوائن کیا. تھینکس فار کمنگ. پلیز اپنا تعارف کروائے. میرا نام رضوان فیکٹری والا ہے. میں بیسیکلی خانوال سے ہوں. تعلیم میری ایم ایس سی کیمسٹری ہے. 150 سے زائد میں اپنی کیمیکل فارمولیشن کر چکا ہوں، اور میں لوگوں کو فیکٹری لگانا سکھاتا ہوں. میرا ایم ہے کہ میں 10 لاکھ لوگوں کو فیکٹریاں لگانا سکھاؤں انشاءاللہ. میری ویب سائٹ ہے factoryschool.net کے نام سے ہے. میرا فیس بک آئی ڈی رضوان فیکٹری والا کے نام سے ہے. آپ فیس بک آئی ڈی سے سرچ کرنا چاہیں، ویب سائٹ پہ سرچ کرنا چاہیں، میری تمام ویڈیوز اور تمام معلومات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. جی جی، آپ نے اسکول کب شروع کیا، اور وہ جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ سسٹم کیسا تھا؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے شروع سے ہی. تو گورنمنٹ میں جو سسٹم آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہی تھا، اور اسی سے ہی میں نے میٹرک کی ہے. گورنمنٹ کالج سے ہی میں نے ایف ایس سی کیا ہے. گورنمنٹ کالج سے ہی میں نے بی ایس سی کیا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی تھی یونیورسٹی آف لاہور، وہاں سے میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کیا. جی جی سر، آپ کو یہ ذہن میں کیسے آیا کہ ایک فیکٹری بنائے، اور پھر 10 لاکھ لوگوں کے لیے بھی ایسا کام کرے کہ فیکٹریز کے لیے بنا سکے؟ کیوں ایسا مائنڈ میں آیا، اور مقصد آپ کا کیا تھا، گول؟ میں شروع سے اصل میں ایک ویلفیئر مائنڈ بندہ ہوں. مطلب لوگوں کی ویلفیئر کرنے کا مجھے شوق تھا، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے جس میں غربت بہت زیادہ ہے. غریب لوگ، تنگ دست لوگ، بیوہ، یتیم، مسکین، محتاج لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ان کی گزر بسر کا. تو پہلے کوشش کرتے تھے ان کی فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ کر کے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں پہ روزگار کروا دیا جائے. پھر یہی سوچ بڑھتے بڑھتے اب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ پورے پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو اگر میں فیکٹریاں لگانا سکھا دوں تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے پاکستان سے. تو اس وجہ سے یہ کام شروع کیا. جی جی، بہت اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے، اور keep alive to do it all the time. وہ لائف جو پہلے تھا وہ کیسا تھا، اور اب کیسا ہے؟ جو فیکٹری اپنے ٹائم تو ہر گزر جانے والا وقت ہمیں اچھا لگتا ہے، اور آنے والا وقت ہمیں مشکل لگتا ہے. حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے. جو وقت گزر گیا ہوتا ہے وہ ہم نے اپنی نادانی میں، غفلت میں گزار دیا ہوتا ہے. وہ وقت اچھا نہیں ہوتا. اگر اس وقت کو ہم نے اچھا گزارا ہوتا تو ہم اس وقت بہت اچھے وقت میں ہوتے. ٹھیک ہے، اور اگلے وقت کے لیے ہمیں سوچنا نہ پڑتا. تو یہ الٹ ہے اصل میں. تو اس لہٰذا میرے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو وقت میرا گزر گیا وہ اچھا نہیں گزرا. ٹھیک ہے، جو وقت اب آنے والا ہے یا اب جو گزر رہا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت اچھا ہے. جی سب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. سب لوگ نہیں چاہتے کہ 10 لاکھ لوگوں کا خدمت کرے، اور سب لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اور کے ساتھ کچھ ہیلپ کرے، کچھ ایسا کرے. آپ کے ذہن کیوں ایسا بدل گیا؟ آپ نے کہا ابھی کہ میں ویلفیئر بہت میرا شوق ہے ویلفیئر کرنا، لیکن زیادہ لوگ ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتا یہ چیز. ان لوگوں کا کیا پیغام ہے، اور اپنا کیا مقصد ہے کہ آئندہ میں آپ کیا کرو گے؟ دیکھیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک ایسے گھر میں یا ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پہ پیدا کیا ہوتا ہے
جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کے مطابق ہی اس بندے سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ویلفیئر نہ کروں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتا ہو کہ میں اپنے ہی علاقے میں کوئی لوگوں کو وہ پڑھانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے میں ہیلپ کرتا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے میں ہیلپ کرتا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو لڑنے سے روکتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کام وہ بھی اپنے طور پہ کرتا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ویلفیئر کے کام ہی کرے، یا ہر بندہ فیکٹری لگانا ہی سکھائے، یا ہر بندہ 10 لاکھ لوگوں کو ہی کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو یا اس کی ڈیوٹی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ایک واقعہ یہاں پہ سنا دیتا ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں ایک دانہ تھا۔ تو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کے سامنے آ کے اس کیڑے کو نیچے سے ایک مینڈک نکلا ہے پانی کے اندر سے، اور اس نے اپنے منہ کے اندر اس کیڑے کو لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی مینڈک واپس نکلا ہے، اور اس نے اس کیڑے کو واپس چھوڑ دیا، کھایا نہیں، اور لیکن اس کیڑے کے منہ میں جو دانہ تھا وہ دانہ غائب ہے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی کہ موسیٰ، یہ جو کیڑا تھا اس کی ڈیوٹی ہے فلاں جگہ سے یہ دانہ لے کے آتا ہے اور یہاں تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ پانی میں، مطلب مینڈک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نیچے سے نکل کے اس کو یہاں سے لیتا ہے، اور پانی کے نیچے ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کا رزق جو ہے وہ یہ والا دانہ ہے۔ تو اس مینڈک کا کام ہے نیچے تک پہنچانا، اور اس کے بعد پھر اس کیڑے کا کام ہے وہ والا دانہ اس کیڑے کو پہنچا دینا جس کا یہ رزق ہے۔ اس کے بعد یہ والا مینڈک جو ہے دوبارہ اس کیڑے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے واپس پانی کے اوپر چھوڑتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جس سے چاہے، اللہ چاہے تو اس کے کیڑے سے کام لے لے، تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ علاقے میں پنچایتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ لوگوں کو لڑنے جھگڑنے سے روک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ مسجد کی صفائی میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مدرسے چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ راستے صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کھمبوں پہ لائٹیں لگوا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درخت لگا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ لوگوں کو روٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ نے جس سے کام لینا ہے اس بندے نے وہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اس بندے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا لیکن اس بندے کے ذہن میں خیال آ گیا۔ تو اس کا جواب اسٹریٹ فارورڈ یہی ہے کہ یہ کام میری اوقات نہیں تھی کہ میں کوئی بھی کام کروں، نہ میری اوقات اب ہے، ٹھیک ہے، اور نہ میری مرد دم تک کوئی اوقات ہوگی۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جی بہت اچھا، اور بہت اچھا جواب آپ نے دیا۔ آپ کی جو فیکٹری ہے اس کا خاص پروڈکٹ کیا ہے؟ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، میں لوگوں کو فیکٹریاں لگانا سکھاتا ہوں، اس لیے میرا نام ریحان اللہ والا نے رضوان فیکٹری والا رکھا ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ کوئی فیکٹری نہیں چلاتا، میری فیکٹریز تھی، میں نے ان فیکٹریز کو بھی بند کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں اپنی فیکٹریاں چلاتا ہوں تو میں لوگوں کو سکھا نہیں سکتا۔ جی پہلا جو وقت تھا وہ کیسا گزر گیا، اور اب کیسا گزرتا ہے؟ مینس جو آپ نے سوشل میڈیا جوائن کیا، آ، جو آپ نے نئے لوگوں کو دیکھا اور نئے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو، وہ وقت کیسا تھا؟ وہ جو پیچھے ہمارے پیچھے، اور یہ جو اب ہے وہ کیسا ہے؟ یہ سوال آپ دوسری بار کر رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو۔ پہلے میں نے آپ کو جواب دے دیا، میرے لحاظ سے پچھلا وقت جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، اگر وہ اچھا ہوتا تو آج مجھے یہ وقت نہ دیکھنے پڑتے، آج میں بہت سٹیبل ہوتا اور بڑا اچھا ہوتا۔ تو اس لیے میرا یہ وقت اچھا ہے اور آگے والا وقت اچھا ہے، پیچھے والا وقت اچھا نہیں تھا۔
آپ اب کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہو وہ میں نہیں جی سمجھا. آپ جی بہت اچھا. فری ٹائم میں جب فری ہو انٹرویو سے یہ سب چیزوں سے جب آپ فری ہو اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہو؟ یہ جو لوگوں کا مدد ہے اس کے باوجود اس کے بغیر آپ کیا کرتے ہو؟ ایسا کچھ کیا کرتے ہو یا نہیں؟ صرف کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سوتے ہیں، کیونکہ جب انٹرویو سے فری ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی یہی لوگوں کے آنسر دینے، لوگوں کو سکھانا، لوگوں سے بات چیت کرنی، ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانی، کورسز بنانے، ان کاموں سے جب فرصت ملتی ہے تو یا کھاتے پیتے ہیں یا پھر سوتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہوتا. اسکول کی لائف کا ایک ایسا میموری کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہو اور بہت اچھا میموری ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ ایسا میموری نہ ہو. ہر شخص کے ساتھ ایسا میموری ہے کہ اسکول کی لائف کے کہ وہ شیئر کرے اور وہ بہت اچھا میموری ہوگا. سکول کی لائف میری اصل میں بڑی ٹف لائف تھی. میں اسکول کی لائف میں سموسے بیچا کرتا تھا، بریک میں سموسے بیچ کے اور مطلب میری جو بریک کا ٹائم ہوتا تھا یا چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ میرا سموسے بیچنے میں گزرتا تھا. تو میں نے کوئی کسی قسم کی خاص انجوائمنٹ اسکول میں نہیں کی، لہٰذا میں مطلب کوئی میرا اس طرح کی کوئی وہ ہے نہیں میموری جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یار یہ میموری میری اسکول کے دور کی بہت اچھی ہے اور اس چیز پہ میرا کوئی تذکرہ ہو. ایسا مطلب کوئی بھی واقعہ میرے اسکول دور کا نہیں ہے. ایسا ہر شخص ایسا چاہتا ہے کہ کھیلے اور زندگی ایسا ہوتا ہے کہ کھیلنا بھی اچھا ہوتا ہے باڈی کے لیے، اپنے مائنڈ ریفریشمنٹ کے لیے. آپ کو ایسا ہو بھی ہے مینس جو کرکٹ کھیلتے ہیں، جو فٹ بال کرتے ہیں، آپ بھی ایسا یہ جو کرکٹ وغیرہ یہ چیزیں آپ کرتے ہو کھیلتے ہو یا نہیں؟ نہیں، میں نے کبھی کوئی کسی قسم کی گیم نہیں کی، نہ کرتا ہوں. جی آپ اب تک میں سوال کرتا ہوں کہ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو یہ جو آپ نے یہ ویلفیئر یہ جو فیکٹری والا کام ہے آپ نے شروع کیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے ہیلپ کیا ہے اب تک؟ ابھی تک 250 سے 300 لوگوں کو کم از کم میں ہیلپ کر چکا ہوں، ان کو لگانا سکھا چکا ہوں، فیکٹریاں لگوا چکا ہوں. جی. بہت اچھا. آپ کا جو علاقہ ہے جی پاکستان تو ایک پاکستان ہے اور نیشنلٹی سب چیزیں ایک ہے، لیکن آپ کے گاؤں کا ایک ایسا اچھا جو غذا ہے آپ کو بھی پسند ہے اور آپ کے علاقے کا وہ مشہور ہوتا ہے، اور آپ اسے کہیں مختلف ہے اور پاکستان سے سب ایک جیسا ہے. ہمارے علاقے کی مشہور چیز جو ہے وہ نمکو ہے، یامین نمکو جس کو کہتے ہیں. یامین نمکو ہمارے علاقے کی مشہور نمکو ہے. خانے وال سے میرا تعلق ہے تو لہٰذا وہاں کی یامین نمکو ہے کھانے کی جو مشہور ہے. اور ہمارے وہاں پہ ایک میاں چنو تحصیل ہے خانے وال کی، وہاں کی مٹھائی مشہور ہے، خوشی مطلب خوشی والوں کی برفی مشہور ہے. جی. وہ لوگ جس کے ساتھ موٹیویشن نہ ہو فیملی کا یا باپ کا یا کسی بھائی کا فرینڈ کا موٹیویشن نہ ہو، وہ لائف میں اگلے جا سکتا ہے یا نہیں؟ موٹیویشن انسان کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی ہر چیز موٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی موٹیویشن اسپیکر ہوگا تبھی ہم آگے جائیں گے، نہیں. آپ دیکھیں تو اگر آپ کہیں پہ کوئی کتا بھونک رہا ہو، ٹھیک ہے، تو خود بخود آپ کا پاؤں موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ بھاگ لو، تو آپ بھاگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ ڈھول بج رہا ہو تو آپ کا خود بخود باڈی آپ کی موٹیویٹ ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ ڈھول بج رہے ہیں، کس کی شادی ہے، ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر کسی علاقے میں کوئی ناچ گانا ہو رہا ہو
تو آپ کا اندر سے دل موٹیویٹ ہوتا ہے کہ یار بھاگو بھائی جا کے ڈانس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موٹیویشن انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ موٹیویشن سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ضرورت. ہر کامن انسان جو ہے وہ 5 B چاہتا ہے. ٹھیک ہے. 5 B کیا چیز ہے اس کو آج نوٹ کر لیں. پہلی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان بینک بیلنس چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو, بینک بیلنس ہو. نمبر 2 ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو. نمبر 3 ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہوں. نمبر 4 ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بنگلہ ہو, یعنی گھر ہو اس کا اپنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بلو کار یعنی کہ گاڑی ہو. ٹھیک ہوگا جی. اچھا, نمبر 6 ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس ہو. ٹھیک ہے. اب مطلب بزنس کرے یا نوکری کرے, یہ ان کو میں اس میں کنکلوڈ نہیں کرتا 5 B میں. یہ چھٹا B ہوتا ہے اس کا سورس آف انکم. ٹھیک ہے. وہ جو بھی چاہے وہ بزنس کرے چاہے وہ نوکری کرے, یہ اس کا حصہ ہے جس پہ وہ مصروف ہے. خواہشات اس کی یہ 5 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بینک بیلنس, بیوی, بچے, گاڑی اور بنگلہ. ٹھیک ہے جی. تو اس ضرورت کے لیے ہر انسان جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ان 5 چیزوں کے لیے, کیونکہ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, تو ان 5 چیزوں کے لیے اس کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 5 چیزوں کے لیے اس کو اس کی اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کا اندر کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک عام پرسن کی خواہشات ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اس فیز سے نکل آتے ہیں, جن کے پاس گاڑی بھی آ گئی, بنگلہ بھی آ گیا, بینک بیلنس بھی آ گیا اور سب کچھ آ گیا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے تو مطلب بینک بیلنس ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بینک بیلنس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دولت چاہتے ہیں وہ. نمبر 2 وہ شہرت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 جب یہ دولت بھی آ جاتی ہے, شہرت بھی آ جاتی ہے, نمبر 3 پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی ان کے پاس عہدہ ہو. ٹھیک ہے. عہدہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتی ہیں. جب انسان کے پاس یہ چھوٹی خواہشات پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑی خواہشات کی طرف چلتا ہے. پیسہ اس کے پاس اچھا ہو, یعنی کہ پھر وہ آ جاتا ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں بلکہ اس میں کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی. جب جس کے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یعنی کہ زر جب آ جاتا ہے, یعنی کہ جب اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زمین ہو. ٹھیک ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس عورت یعنی کہ عورت ہو. ٹھیک ہے. پھر وہ چاہتا ہے اس کے پاس شہرت ہو. پھر وہ چاہتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی وزیر مشیر کوئی بڑا عہدہ ہو. تو پھر وہ اس طرف کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی چیزیں اس میں بھی کسی کی موٹیویشن کی ضرورت کی بجائے یہ اس کے اندر کے نفس کی خواہش ہوتی ہے جو اس کو ابھارتی ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کو کسی لائن پہ کسی راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے, وہاں پہ اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس گائیڈنس کو موٹیویشن کہے تو ایک الگ بات ہے. ادروائز میں آپ کو یہاں پہ اب ساری پوائنٹ کلیئر کرنے کے بعد یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کو کامیاب ہونے کے لیے یا آگے جانے کے لیے کوئی اسپیشل موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اندر کی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اندر کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی جو ضرورت ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بہت جواب آپ نے دیا. آپ کا شخصیت ہی ایسا ہے اور آپ کی جو بات ہے وہ بہت اچھے. آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا, دوبارہ ریپیٹ کریں, کیا پوچھنا جی, چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو کب آپ نے جوائن کیا؟ میں نے سوشل میڈیا کو ویسے تو میں کم و بیش کوئی پچھلے 10 سال سے سوشل میڈیا سے تو ٹچ ہوں,
ٹھیک ہے، موبائل استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب پہ مختلف چیزیں سرچ کرتے ہیں، پچھلے 8-10 سال سے ٹچ میں ہوں، لیکن پراپر طریقے سے اس پہ سوشل میڈیا پہ ریگولر طریقے سے وہ میں پچھلے 1.5 سال سے ہوں۔ اس ٹائم سے میں نے اپنا یوٹیوب میرا چینل بنایا ہے، میں نے گلوبل ٹاکس کے نام سے میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اور تب سے میں ریگولر سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ میں ہوں جی۔ کیا فائدہ ہے سوشل میڈیا کو آپ کے، اور آپ نے کیا فائدے اس کی دیکھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب میں اس کی اگزامپل دوں تو بہت سی اگزامپلس بن سکتی ہے، لیکن فی الحال سمپلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں بھائی۔ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک میڈیا ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک میڈیا کہتے ہیں کسی بھی ایک ذرائع کو، ذریعے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ذریعہ ہے آپ کی ہر چیز کا۔ سوشل میڈیا ایک مکمل ذریعہ ہے ہر چیز کا۔ آپ کو کچھ کھانا ہے تب بھی آپ کو سوشل میڈیا سے بہت کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے نہیں، کس طرح سے ہے۔ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو کچھ پہننا ہے، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو آپ کا سوشل میڈیا آپ کو مکمل سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل میڈیا آپ کی ہر طریقے سے مکمل رہنمائی بھی کرتا ہے، ہیلپ بھی کرتا ہے، آپ کی لائف کو آسان بھی بناتا ہے، آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا اس لیے بہت امپورٹنٹ اور اچھی چیز ہے جی۔ ہاں، ریحان سر کو کب جوائن کیا، اور کیا فائدہ ہے اس کی ٹیم کی، اور یہ جو انٹرویوز ریحان کام اس بھائی نے سے شروع کیے؟ جی جی، ریحان بھائی سے پہلی ملاقات میری آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور 6 مہینے پہلے میں نے ریحان بھائی کو باقاعدہ ان کے ٹیم ممبر کے طور پہ ان کو جوائن کیا، اور ان کے پاس میں جاب کرتا ہوں پچھلے 6 مہینے سے جی۔ یہ جو اس کا کام ہے انٹرویورز بہت زیادہ بناتے ہیں، 1 ملین انٹرپرینر، کیا اس کا ایک فائدہ ہے، اور آپ نے کوئی فائدہ اس کی دیکھی ہے، اور کیا یہ اچھا کام ہے یا بری؟ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو مجھ سے مل کے کیسا لگا ہے؟ تجھ سے تو بہت زیادہ اچھا لگا، کچھ سیکھنے کو آپ ملا تو ہے؟ کافی اچھا انسان ہو۔ ہاں، بہت زیادہ۔ بس یہی بات مائنڈ میں رکھ لے، اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے مائنڈ میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، لوگوں کو سمجھانا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لوگ سوال کرتے تو ان کو ضرور سمجھائیں۔ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو انٹرویور کی جاب ہے یا انٹرویو دینا لینا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ آپ، مجھے نہیں ابھی تک بھی پتا کہ آپ کہاں کے رہنے والے، لیکن آپ اور میں 2 بندے آپس میں کنیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کو میں اچھا لگنے لگ گیا، مجھے آپ اچھے لگنے لگ گئے۔ پہلے میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تعلق ہی نہیں تھا۔ ویسے اگر کسی بس میں مل لیتے نا ہم دونوں، تو شاید ہم ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھتے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی ٹرین میں مل جاتے، کسی ہوٹل میں مل جاتے، ہم ایک دوسرے کی شکل تک نہ دیکھتے۔ لیکن ابھی انٹرویو کرنے سے یہ ہوا کہ مجھے آپ کا پتہ لگ گیا اور آپ کو میرا پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اب مجھ سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا، اسی طریقے سے آپ سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیے، اس سے میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے، اور ایک تبدیلی کی ایک بہترین قسم کی راہ ہموار ہوتی ہے، ایک راستہ بنتا ہے تبدیلی کی طرف جی۔ جی، میرا مقصد یہ تھا کہ زیادہ لوگ یہ جو فیڈ بیک ہے سب لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا لاسٹ پیغام شیئر کریں۔ میرا لاسٹ پیغام غریبوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غریبوں کے لیے میرا پیغام یہ ہوتا ہے بھائی، غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں رکھتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ بھائی، یہ جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت کماؤں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میں شہرت کماؤں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی بنوں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پہ تاریخ لکھی جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ تو میں یہ غریبوں کو پیغام دے دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں
یہ سب کچھ اللہ نے غریبوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی امیر آدمی امیر نہیں بننا چاہتا، جو پہلے ترقی کر چکا ہے اس کی اولادیں ترقی نہیں کرتی، ان کو ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو پہلے سے ہی جنہوں نے عزتیں پا لی ہیں وہ عزت نہیں کماتی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی اچھے پیسے والے لوگ ہیں ان کو تاریخ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تاریخ میں شامل کون ہوتا ہے؟ جو شروع میں محنت کرتا ہے، محنت کر کے اپنی محنت کے بل بوتے پہ اپنا ایک نام بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شارٹ بات کروں تو ترقی بھی غریب بندہ کر سکتا ہے، عزت بھی غریب بندہ کما سکتا ہے، دولت بھی غریب بندہ کما سکتا ہے، اور تاریخ کا حصہ جس کی لوگ مثال دیں، لوگوں کے لیے مثال بن سکتا ہے ایک غریب آدمی، ٹھیک ہے۔ اپنی احساس کمتری کو اگر چھوڑ دے، اپنی احساس کمتری سے نکل آئے اور محنت کرنا شروع کر دے تو یہی غریب بہترین مثال بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ انہی کے بارے میں، اسی غریب کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں اگر آپ جانتے ہو تو وہ ایک تاجر کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جو محنت کی ہے، انہوں نے محنت صرف اتنی کی ہے کہ انہوں نے 9 سے 10 کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، شاعری کی ہے، 9 سے 10 کتابیں لکھی ہیں، اور ٹھیک ہے وہ شاعری ان کی لوگوں کو جگانے کے لیے تھی، پاکستان بنانے کے لیے تھی، ایک نئی سوچ تھی، وہ سب کچھ ہے، محنت تھی ایک غریب بچے کی، غریب بندے کی۔ اس نے ٹوٹل 9 سے 10 کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس بندے پہ جو آج تک کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ 18,000 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک غریب آدمی جب محنت کرتا ہے۔ تو میں لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہوتا ہوں کہ بھائیو، احساس کمتری سے نکلو اور کچھ کرنے کی طرف آؤ، کچھ بننے کی طرف آؤ، کچھ کمانے کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، اور ترقیاں کرو۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے شو کو جوائن کیا۔ اللہ حافظ سب ویورز سے، اللہ حافظ، اور اوکے، اللہ حافظ۔